غزہ میں معصوم فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جدہ فلسطین کے لیے OIC وزراء خارجہ کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ کہا فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے۔ ہسپتالوں، سکولوں اور کیمپس پر حملے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل کا غزہ میں مکمل فوجی کنٹرول کا منصوبہ ہے۔ 2 سال سے فلسطینیوں کو بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اجلاس سے خطاب میں سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام نہایت ضروری ہے۔ مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کا قیام قبول نہیں۔ وزیر خارجہ ترکی نے کہا کہ ہمیں فلسطین کے 2 ریاستی حل کی امید ہے۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے غزہ میں بلا روک ٹوک امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ کیش لیس معیشت کی طرف جائیں گے تو کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا کیش لیس معیشت آج کے دور کی اہم ضرورت ہے۔ کیش لیس معیشت سے متعلق ہر ماہ 2 اجلاس کر رہا ہوں۔ مزید کہا ڈیجیٹل والیٹ اکاؤنٹ کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ نئے نظام سے خواتین کو گھر بیٹھے رقوم مل جائیں گی۔ BISP کی چیئرپرسن مبارکباد کی مستحق ہیں۔ بھارت کی آبی جارحیت سے پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی۔ دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب کی قصور پر یلغار۔ سیلابی پانی سے قصور کے 36 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ متعدد دیہات اور بستیوں کا زمینی راستہ منقطع۔ ولے والا اور عارف کی کے حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ حفاظتی بند ٹوٹنے سے ستلج کا پانی گھروں اور کھیتوں میں داخل۔ ہیڈ گنڈا سنگھ پر پانی کی سطح 21 فٹ سے تجاوز کر گئی۔ ہیڈ گنڈا سنگھ پر پانی کی سطح 1,33,770 کیوسک تک پہنچ گئی۔ ہیڈ سلیمان کی سے 94,143 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ بہاول نگر، بورے والا اور عارف والا میں بھی سیلابی صورتحال بگڑنے لگی۔ سیلابی ریلے سے کئی دیہات زیر آب۔ مختلف مقامات پر سڑکیں اور راستے بھی ڈوب گئے۔ متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی۔ ریسکیو آپریشن جاری۔ بہاولپور میں متعدد زمیندارہ بند ٹوٹنے سے ہزاروں ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب۔ احمد پور شرقیہ، منچن آباد، الہ آباد، حویلی لکھا کے علاقے بھی سیلاب سے متاثر۔ بھارت نے سنتاس معاہدے کے ذریعے اطلاع نہیں دی۔ 24 اگست کو بھارت نے سیلاب کی وارننگ سفارتی ذرائع سے پاکستان کو فراہم کی۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں بھارت سنتاس معاہدے کی تمام شقوں کی مکمل پاسداری کا پابند ہے۔ بھارت کا سنتاس معاہدے کو معطل قرار دینا بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات خطے کے امن و استحکام پر سنگین منفی اثرات ڈال سکتے ہیں۔ مقبوضہ جموں میں دریائے توی سے پانی کا بڑا ریلا دریائے چناب میں داخل ہوگا۔ دریائے توی سے آنے والا سیلابی ریلا گجرات منڈی بہاؤالدین کو متاثر کر سکتا ہے۔ ترجمان PDMA کے مطابق چنیوٹ اور جھنگ سے ملحقہ علاقے بھی متاثر ہونے کا امکان ہے۔ نالہ ایک بئیں اور بسنتر میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ ادھر ظفروال میں لہڑی کے مقام پر نالہ ڈیک کا بند ٹوٹ گیا۔ 500 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے صورتحال سنگین۔ پانی کی سطح بلند ہونے پر درجنوں دیہات متاثر ہونے کا خدشہ۔ 9 مئی کو فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل کو 10 سال قید کی سزا۔ PTI کے 2 MPAs اسماعیل سیلا اور شاہد جاوید کو بھی 10 سال قید کی سزا۔ کنول شوذب، احمد چٹھا، رائے حسن نواز، انصر اقبال کو بھی 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI رہنماؤں سمیت 59 ملزمان کو 10 سال قید کی سزائیں سنائی ہیں۔ 16 ملزمان کو 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ATC نے فواد چودھری اور زین قریشی کو مقدمے سے بری کر دیا۔ 109 ملزمان میں سے 75 کو سزائیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 34 ملزمان کو بری کر دیا۔ ATC عدالت فیصل آباد کے جج جاوید اقبال نے 9 مئی کے چوتھے کیس کا فیصلہ سنایا۔ اسرائیلی فوج کا غزہ کے النصر اسپتال پر حملہ، 4 صحافیوں سمیت 20 افراد شہید۔
بمباری سے 24 گھنٹوں کے دوران شہید فلسطینیوں کی تعداد 68 ہو گئی۔ صہیونی فورسز نے فائرنگ کر کے خوراک کے لیے جمع 54 افراد کو بھی مار ڈالا۔ قحط اور بھوک سے اموات کی تعداد 289 ہو گئی۔ اکتوبر 2023 سے شہداء کی مجموعی تعداد 62,622 اور 1,57,671 افراد زخمی ہو چکے۔ ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کا غزہ کے لیے $24 ملین امداد کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو پاگل اور بے رحم شخص قرار دے دیا۔ ایشیائی کارکنان کا سب سے بڑا فریڈم فلوٹیلا غزہ روانگی کے لیے تیار۔ ملائیشین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فریڈم فلوٹیلا میں پاکستان، انڈونیشیا اور دیگر ممالک شامل ہوں گے۔ فلوٹیلا قافلہ 31 اگست کو اسپین سے جائے گا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف دنیا بھر میں شہری سراپا احتجاج۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن اور برسبن میں بڑی ریلیاں، ہزاروں افراد کا اسرائیلی بربریت کے خلاف مظاہرہ۔ مظاہرین نے اسرائیلی بربریت اور نیتن یاہو کے خلاف نعرے بھی لگائے۔ کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا قافلہ فلسطینی پرچم اٹھائے سڑکوں پر آ گیا۔ ایتھنز میں ہزاروں افراد کا مظاہرہ، حکومت سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ سینیگال اور مراکش میں بھی شہریوں کی احتجاجی ریلیاں۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں بھی مظاہرین نے جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ امریکہ چاہتا ہے ایران اس کی اطاعت کرے۔ ایران کے لیے امریکی خواہش ناقابل قبول ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ موجودہ صورتحال ناقابل حل ہے۔ ایرانی قوم اس دباؤ کا بھرپور مقابلہ کرے گی۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کل ہوں گے۔ روس نے یوکرین امن معاہدے کے لیے شرائط پیش کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کا کہنا ہے کہ روس کو یوکرین کی نیٹو میں شمولیت قبول نہیں۔ سلامتی کونسل اور چند دیگر ممالک کو یوکرین کی سلامتی کا ضامن ہونا چاہیے۔ برطانیہ، جرمنی اور ترکیہ امریکہ کے ساتھ ضامن ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ روس جنگ کے خاتمے کے لیے سخت موقف سے پیچھے ہٹ گیا۔ روس یوکرین کو سیکیورٹی ضمانتیں دینے پر رضامند ہے۔ روس مطالبہ کر رہا ہے یوکرین ڈونباس کا علاقہ چھوڑ دے، یوکرین میں مغربی افواج کو تعینات نہ کیا جائے۔ ہنگو میں ایف سی قلعے پر دہشت گردوں کے حملے میں 3 اہلکار شہید ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹرز آمد۔ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ علی امین کی 3 شہید ایف سی جوانوں کی نماز جنازہ میں شرکت۔ وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے شہداء کے جسد خاکی کو کندھا بھی دیا۔ محسن نقوی کا نائک صادق حسین، سپاہی عبدالغفار اور سپاہی زیور خان شہید کو خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ کی شہداء کے لواحقین سے ملاقات، دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان ٹرین چلانے کا فیصلہ، ریلوے کی اراضی پر تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی خصوصی شرکت۔ ریلوے کی سیکیورٹی سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ایف سی انسداد تجاوزات آپریشن میں ریلوے پولیس سے تعاون کرے گی۔ ٹرینوں اور ریلوے ٹریکس کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی۔ تھائی لینڈ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ عشائیے کا اہتمام 2 سابق تھائی وزرائے اعظم نے کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ٹیکسٹائل، زراعت، سیاحت اور ٹیکنالوجی میں تجارت و سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں۔ تھائی لینڈ کی کاروباری برادری مراد سے فائدہ اٹھائے۔ پنجاب سے علاقائی منڈیوں تک رسائی آسان ہے۔ لاہور میں آئندہ ہفتے کچرا اٹھانے کے بل بھیجے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر پوش علاقوں اور کمرشل مارکیٹ سے فی مرلہ کے حساب سے بل لیے جائیں گے۔ ترجمان LWMC کا کہنا ہے کہ 9 ٹاؤنز میں مرحلہ وار سینیٹیشن بل بھیجے جائیں گے۔ 5 تا 40 مرلہ جگہ پر 300 سے 5,000 روپے تک بل دینا ہوگا۔ دیہات میں کچرا اٹھانے کا بل 200 سے 400 روپے تک ہوگا۔ بہن کے وراثتی حصے کے خلاف بھائی کی درخواست خارج۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ بھائی نے بہنوں سے
خدمت کرانی ہے لیکن جائیداد میں حصہ نہیں دینا۔ بہنیں کھانا بنا کر دیتی ہیں، گھر کی صفائی کرتی ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ قرآن میں بہن کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، قرآن کے حکم سے کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ جائیداد کی تقسیم نامے پر بہن کے دستخط بھی نہیں۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں فرحان غنی کے خلاف مقدمے کی سماعت۔ عدالت نے صوبائی وزیر سعید غنی کے بھائی فرحان غنی کو 28 اگست تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ آئندہ سماعت پر ملزمان کو پروگریس رپورٹ کے ساتھ پیش کرنے کا حکم۔ فرحان غنی اور دیگر ملزمان کے خلاف تشدد اور دھمکیاں دینے کا مقدمہ درج ہے۔ بھارت میں ٹرمپ کی جیت کے لیے پوجا کرنے والے افراد اب احتجاج پر اتر آئے۔ ناگپور میں مذہبی تہوار کے دوران بھارتی ٹرمپ کا پتلا اٹھا لائے اور ٹیرف کے خلاف احتجاج کیا۔ لوگوں نے صدر ٹرمپ کے پتلے پر احتجاجی پلے کارڈز بھی لٹکا رکھے تھے۔ امریکہ نے روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر 50% ٹیرف عائد کر رکھا ہے۔ ویتنام کے صوبے نگیان میں طوفان نے تباہی مچا دی۔ درختوں اور گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ شہر ونا میں سمندر کی لہریں پارکوں اور ساحلی علاقوں سے ٹکرانے لگیں۔ حکومت نے ہوائی اڈے اور اسکول بند کر دیے۔ 30,000 افراد کو ساحلی علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ طوفان آج مرکزی ساحل سے ٹکرائے گا۔ امریکی ریاست اوریگن میں شدید جنگل کی آگ سے تباہی جاری۔ آگ قصبے سسٹس کے شمال مشرق میں 2 میل کے فاصلے پر بھڑکی اور 21,000 ایکڑ سے زائد رقبے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حکام کے مطابق مشکل حالات میں آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ متاثرہ علاقے کے رہائشیوں کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے کمیونٹی میٹنگ بھی طلب کی گئی ہے۔